بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو تیار کر لیا اور جو مومن تھے، آپ پر ایمان لائے تھے، ان کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا تو وہ تمام بیٹھ گئے، اور اسی طرح ہر جاندار سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ اس کو کشتی پر سوار کر لیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی یہ دعوت دی اور کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا، آسمان سے بارش، زمین سے پانی ابل رہا تھا، اور جو لوگ کشتی پر نہ تھے ان کا غرق ہو جانا یہ یقینی تھا۔ تو اللہ رب العالمین سے نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، التجا کی، کیا میرے رب، میرا بیٹا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیات میں کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا لگائی، آواز لگائی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم۔ کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کافر اور مسلمان کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کا نافرمان رب کا باغی ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صرف نسب کا ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ نجات کے لیے اللہ کا فرما بردار بننا، رسولوں کی بات کو ماننا، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، یہی نجات کی ضمانت ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور پھر ساتھ فرما دیا کہ اے نوح، اس کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو علم دیا ہے وہ اتنا ہی جانتے ہیں، اور جن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیا ان کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا علم ہم نے آپ کو نہیں دیا اس کے بارے میں آپ سوال نہ کریں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں اللہ آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلین میں سے ہو جائیں۔ جب یہ بات نوح علیہ السلام نے سنی تو اللہ رب العالمین کو پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم۔ کہا اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں سوال کروں آپ سے اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، بخشا نہیں، تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مِمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو کہا کہ اے نوح، آپ اور آپ کے ساتھ جو جماعتیں ہیں، آپ اتر جائیں سلامتی کے ساتھ، اور وہ برکات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہیں آپ اتر جائیے کشتی سے۔ اور پھر فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دیگر ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کو دنیا کی نعمتیں ہم عطا کریں گے اور دنیا کی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے
جنہوں نے آپ کی فرمانبرداری نہیں کی، مانا نہیں، دنیا میں تو ان کو نعمتیں ملیں گی لیکن آخرت کی کامیابی ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت میں وہ ناکام ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، بذات خود آپ غیب نہیں جانتے۔ اور اس انداز سے فرما دیا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اللہ کے رسول۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ ما كنت تعلمها، آپ نہیں جانتے تھے اس کو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے تھے۔ تعلمها انت، آپ نہیں جانتے تھے اس بارے میں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہم نے وحی کیا تو آپ کو خبر ہوئی۔ ولا قومک، اور آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ فاصبر، پھر آپ صبر کریں۔ نوح علیہ السلام کو کس طرح سے ان کی قوم نے جھٹلایا، وہ اس پر صبر کرتے رہے، دعوت توحید کو پیش کرتے رہے، تو آپ بھی صبر کیجئے۔ ان العاقبۃ للمتقین، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد تھا، یہ واقعات بیان کر کے کہ اگر یہ قوم قریش کے لوگ مشرکین عرب آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ہمارے نبی نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھیے کامیابی اور بہترین انجام وہ متقین کا ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 اور 77 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا کہ نوح نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا آپ نوح کا وہ قصہ یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کو اور ان کے اہل کو نجات دے دی اس بڑی گھبراہٹ سے۔ بڑی گھبراہٹ جب طوفان آیا تو نوح اور نوح کے اہل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، یعنی نوح علیہ السلام کی اللہ تعالی نے مدد کی، جو لوگ جھٹلانے والے تھے وہ غرق ہو گئے اور جو ایماندار تھے وہ بچ گئے۔ فرمایا وہ بے شک بڑے برے لوگ تھے، وہ بہت برے، انہم کانوا قوم سوء، برے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا ان نافرمان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح جب نوح علیہ السلام کی دعوت کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا اور یہ نافرمان قوم جب دلائل سے جواب نہ دے سکی تو انہوں نے نوح علیہ السلام کی گستاخی کی اور آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ دیا۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم۔ تو وہ سردار جو کافر تھے وہ کہنے لگے، ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے کیا کہا، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یہ تم کو دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت کو ہم قبول کر لیں؟ بشر، انسان، آدمی، اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر بڑائی چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے، اس کی یہ خواہش ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً
ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین. اور پھر نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو نازل کرتا ہمارے لیے، تو یہ بشر ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. اور پھر کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ بات کبھی نہیں سنی جو یہ دعوت دے رہا ہے، تو ہم اس کو ماننے والے نہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کیا کہا، ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين. کہا یہ تو ایسا آدمی ہے کہ جس کو دیوانگی ہے، به جنۃ مجنون، دیوانگی ہے، فتربصوا به حتى حين کچھ مدت تک انتظار کرو. یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانگی کا عارضہ ہے. پھر اللہ رب العالمین سے نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون. اللہ تعالیٰ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اے میرے رب تو میری مدد کر. اللہ رب العالمین نے پھر ایسی مدد کی، فرمایا فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وحی کے مطابق آپ ایک کشتی تیار کریں. اور جب پانی ابل آیا، تنور ابلا اور اللہ کا حکم آ گیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں ہر دو جوڑے کو بٹھا دیں، نر اور مادہ کو بٹھائیں اور اپنے اہل کو بٹھائیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے ان کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کرنا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو ظالم ہیں ان کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی. انہم مغرقون، یہ غرق ہونے والے ہیں. یعنی جن کے بارے میں لکھا جا چکا ہے، آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ان نے غرق ہونا ہے، ان کے بارے میں آپ سوال نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرمایا جب آپ کشتی پر سوار ہو جائیں تو پھر آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے. جب کسی شخص کو کامیابی ملے، نصرت ملے، تو کیا کام ہے؟ اللہ کی تعریف کرنی ہے. آپ کہیے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہمیں ان ظالم قوم سے، ان ظالم لوگوں سے نجات دے دی ہے. اور پھر فرمایا کہ پھر آپ نے اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ اے میرے رب، اللہ تعالیٰ سے کرنا یہ دعا کرنی ہے کہ انزلنی منزلا مبارکن، برکت والی جگہ پر ہمیں نازل کر دے، وہاں پر اتار، اور تو بہترین ٹھکانہ دینے والا اور تو بہترین اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات وإنا کنا لمبتلین. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس واقعے میں بے شمار نشانیاں ہیں اور یہ ہماری آزمائش تھی اور ہم آزمایا کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کا قصہ، ان کا واقعہ قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں بھی موجود ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں کچھ مزید پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنے کی اور ان کی دعوت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس دعوت کو، دعوت توحید کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.